ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگار امت احمد نبی دوستار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادار ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی معزز سامعین محترم باغ میں شکر وصل تھا اور ہجر میں ہائے ہائے گل باغ میں شکر وصل تھا اور ہجر میں ہائے ہائے گل کام ہے ان کے ذکر سے یوں ہوا یوں بس اتنی سی بات کرنی ہے کہ سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں آپ جہاں بیٹھے ہیں نا اور جس حال میں بیٹھے ہیں اور جس سردی میں بیٹھے ہیں اس کا جواب پوری دنیا کے پاس نہیں ہے اور پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں ایسے دبک کے بیٹھی ہیں جیسے بلی کو دیکھ کر کبوتر نکر میں لگتا ہے اور ہر ظالم کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر لبیک والے ہر میدان میں کھڑے ہیں اور سردی بھی اپنے پورے عروجوں پر ہے اور حالات کی جناب سارے معاملات ہیں لیکن یہ کہہ رہے ہیں ہمارے جناب لبیک والے سارے حضور کے غلام کہ ستم ذرا ہو ذرا آزمائے آپ کھڑے نہ ہونا بیٹھے رہنا اور سردی کو بھی کہہ رہے ہیں اور حالات کو بھی کہہ رہے ہیں اور ہر ظالم کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کر رہے ہیں اس وقت جس تنجوری سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں میں تو صرف آپ کو سلام عقیدت پیش کرنے آیا ہوں کہ جس وقت پاکستان کے بڑے بڑے فن خان اور یہ وہ سارے وہ لوگ بیٹھے ہیں جو نہ بریانی کے ڈبے پر آئے ہیں نہ قیمے کے نان پر آئے ہیں یہ محمد عربی کے نام پر آئے ہیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ اور سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سرفروشی کے فسانے میں میں سادات شاہوالہ شریف سارے میرے سروں کے تاج ہیں اور جناب ہمارے شاہ صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں سارے قائدین وہ مفتی صاحب بھی بیٹھے ہیں قبلہ علامہ صاحب بھی بیٹھے ہیں سارے قائدین بیٹھے ہیں اور اصل میں تو یہ بنیادیں ہیں تحریک لبیک کی ہم تو خادم ہیں نا جی ہماری تو ڈیوٹی لگی ہے ہم نے تو حضور کے دین کا پرچم ایسے اٹھا کر رکھنا ہے اور ایک ہی بات کرنی ہے بر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں ہاں اور انشاءاللہ اور رہی بات کہ اس حال میں بھی لبیک والے جس کو جب ضرورت نہیں ہو رہی کسی کو کہ وہ میدان میں آ کر باہر 10 بندے اکٹھے کر کے کوئی جلسہ کرے کوئی ریلی کرے اس وقت بھی لبیک والے ستمگری کی جناب انتہا بھی پڑی ہے اور لوگ کہتے ہیں جی اس وقت تو گھروں سے باہر نکلنے کا ٹائم نہیں ہے اور لبیک والے آ کر جناب میدانوں میں جناب روڈوں پر اور جناب پارکوں میں اور جناب جلسہ گاہوں کو سجا کر بیٹھے ہیں تو پوچھا جا رہا ہے یہ کیا بات ہے میں نے کہا ہماری لائن سیدھی ہے ہم اس لائن میں سے ہیں جنہوں نے پھانسی گھاٹ دیکھ کر گھبرائے نہیں بلکہ کہا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہتا ہے
ڈرامے بازیاں پورے پاکستان میں ہوں گی کہ فلاں کو روکا جا رہا ہے، فلاں کے بعد بات کی جا رہی ہے۔ میں آپ کو حلفاً کہتا ہوں اگر کسی بات سے ڈر ہے تو وہ ایک ہی بات ہے کہ الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار انہوں نے کسی شاید تو ڈر نہیں۔ اس سارے وجہ سر خلیف غلامن اور نواز شریف آیا، انہیں ممتاز قادری کو پھانسی لایا، پھر جناب ختم نبوتوں کے ڈاکہ لگایا، اور دوسرا تبدیلی والا آیا، انہیں جناب آسیہ حسین کو نسائی گستاخ رسول، پھر جناب ختم نبوت اور ناموس رسالت کے پروانے ہوتے، جناب دن دی روشنی اور رات کے اندھیرے میں لبیک یا رسول اللہ کہنے ہیں گولیاں چلائیاں اور سارے ظلم کی دن اے سارے عہدے رسمائے ہوئے اور کہنے ہیں ایک گل دسو اے لبیک والے مجھے قابو کرنا، اور باقی والا سارے مٹھی چل انہوں نے سارے کوئی جناب کسی بھی نعرے ہوتے آئے اور سارے انہوں نے مٹھی چلین کر کے، اور جس دی چابی مروڑ دیں کوئی جناب لندن جا بریک لندا اور کوئی جناب امریکہ جا بریک لندا اور جناب کوئی آسان کہندا اسی ناموس رسالت کی گل کر دیا اور کہندا جی ساری معیشت نہیں چلے گی۔ میں کہا ہوتا جناب اڈیانہ جیل ایک معیشت کے ڈھیر لگے پہلے، ہوتا جناب پاکستان میں اندر ایک نہر نکلتی دو شہد دی جڑی اڈیانہ جیل دے جناب چکی دے بڑھاوے کھا کے باہر نکل، اور دوسرا جناب پاکستان میں جناب مینار پاکستان کے سائے دے وچ آ کے کہندا جی میں آیا اور میں قوم واسطے آیا تے میرے سمجھ نہیں آ رہی میں کتوں شروع کراں۔ میں کہا جلے اسی تینوں دستے اسی کہتے واسطے بیٹھے اسی تینوں دستے جڑے قوم دے نال کھڑے ہاں، کرونا وچ بھی کھڑے ہاں، سیلاب وچ بھی کھڑے ہاں، مہنگائی وچ بھی کھڑے ہاں، ظلم و تشدد وچ کھڑے ہاں، بربریت وچ بھی کھڑے ہاں، سارے وچ کھڑے ہاں اور سارے حالات وچ کھڑے ہو کے کہنے ہاں کہ ہتھکڑی پا کے بھی ہتھکڑی پا کے بھی اور یار ساڈا مقابلہ کنہاں دے نال ذرا سوچو تو صحیح، اے شاہ صاحبان بیٹھے نے ساڈے امیدواران بیٹھے انہاں دا مقابلہ کنہاں دے نال ہے جڑے آکھدے ہتھکڑی پا کے بھی ہتھکڑی پا کے بھی تھانے جا کے بھی پرچہ کٹا کے بھی دہشت گردی دی دفعہ لگا کے بھی سردی آ کے بھی نکل کے بھی ہارا وچ نکل کے بھی گاؤں وچ نکل کے بھی جیلوں میں جا کے بھی کوٹیاں جا کے بھی بیڑا آیا تو پھٹے تے چڑھ کے بھی لگا اور ساڑھے سامنے جڑے کھڑے حضور کے دین کے مقابلے جڑے کھڑے اور ملک و ملت کے جڑے ڈاکو کھڑے انہوں دا حساب لا لو وہ کی کر رہے ہیں۔ اور جناب ایک اللہ کہنا میرے سمجھ نہیں آ رہی میں کتوں شروع کرا، اے ساڑھے سفید داڑیاں بزرگ بیٹھے ہونے نوجوانوں کو نہیں پتا ہونا، میں کہا اسی طرح دس دیا قرض اتارو ملک سواروں کو شروع کر، بزرگوں کو یاد ہونا اے جان دیں جناب قرض اتارو ملک سواروں کو شروع کر، آنکھیں کتوں شروع کرا، میں کہا کارگل میں شہیدہ دے سودا کرن کو شروع کر، اور کہنے جناب کتوں شروع کرا، میں کہا مال و دولت بڑھا کے سارا کچھ سعودی عرب نسل کو شروع کر، اور کہنا جی کتوں شروع کرا، میں کہا ممتاز قادری کو پھانسی دین کو شروع کر، کہنا کتوں شروع کرا، میں کہا خانقاہ اور مسیطہ تو سپیکر لوان کو شروع کر، اور کہنا کتوں شروع کرا، میں کہا ختم نبوت کے ڈاکہ مارن کو شروع کر، اور کہنا کتوں شروع کرا، میں کہا پنجاب افغانستان کے لندن نسل کو شروع کر، اور تو آکے میں قوم واسطے آیا، قوم بھی ساتھی نہیں ساڑھا نواز شریف آیا، اور میں کہا جھلیا جڑا اپنی اماں واسطے نہیں آیا تو ہڑے واسطے آیا اور تا چاہتا ہے جناب جڑا اپنی اماں نو کوریا نہ ڈبے بند کر کے بھیج دیتا آخے جاؤ جنازہ پڑھو، آخے اسی نہیں جانے آنے اسی نہیں جانے کہ کیوں انہوں نے جیلہ جبانے تے تیرا مقابلہ انہوں نے بیع کرے ہونے نالے وہ آخر ایک قوم دا لیڈر ہے تے وہ لیڈر دا یہ حال ہے آخے اماں دے جنازہ نال نہیں جانا پکڑ کے جیل کر لیں گے اگر سنو سے بیع کرے تو پکڑے کہتے کارکن بھی جناب باقی قیدیاں نہ بیٹھے ہویا تو انہوں نے کہا نہ کرے منڈیا واپس پوچھنے لگا انہوں نے کہا دسو بھئی رہا کے جان تو بعد 25 سالہ قیدی بیٹھا 10 سالہ قیدی بیٹھا ہے جناب حوالاتی بیٹھا دسو بھئی کدھر جاؤ گے، کسی نے آکھا میں اپنی اماں کی قبر تے جاؤں گا، کسی نے آکھا میں اپنی پھوپھی کے گھر جاؤں گا، کسی نے آکھا میں اپنی بہن کے گھر جاؤں گا، کسی نے آکھا میں اپنے گھر جاؤں گا، میں فلاں جگہ، کسی نے آکھا جناب میں فلاں جگہ تے جاؤں گا، جب سارے پوچھا نے کہا میں بیع کرے منڈیا تو دس رہاؤ کے بعد کتے جائے گا، انہوں نے کہا موڑ کے تھانے جاؤں گا، اے
مقابلہ جی انہیں کہا تھانے دیا تو تینوں پھر پکڑ کے اندر جیل کر دیں گے انہیں کہا مڑ کے جیل سے آ جاؤں گا انہیں کہا پھر آؤں گا پھر انہیں کہا پھر تھانے جاؤں گا انہیں کہا تو تماشا لا انہیں کہا کتنی باری جیل بھیجیں گے مڑ کے تھانے جاؤں گا انہیں کہا تھانے ہے تیرا کی کام ہے انہیں کہا تو میں گرفتار ہویا میرا جھنڈا تھانے پہ آیا اور جھنڈا میں انہیں کو لانا واپس میرے ہاتھ سے خط سے نبوت کا جھنڈا سی انہیں کہا میں جھنڈا لینا انہیں کہا کہ انہیں کہا جھنڈا لے کے میں سیدھا بابا رضوی کی قبر ہوتے جانا سننا لی اگلی گل سننا لی انہیں کہا جا کے آخرا بابا جی ساری گلنا اپنی جگہ اے جھنڈا میرے ہاتھ سے تو سانو جھنڈا دیتا ناموس رسالت دا ختم نبوت دا اسلام دا دین دا حضور دے نا دا اے جھنڈا اسی تک وجہ اسی جھنڈا بھی تھلے نہیں آن دیتا تے جنہ دے کارکنان اس لیول پہ ہون او آخر جناب اے لیڈر ہو نہیں ہوتا بابا فرید کیا کیا ہوگا کافر ہے جڑا جاری لا کے آکھے ہوں میری بات سے سر دے بھی وفا نہ منگی اے ہو پیر فرید دا دس اور جناب دوجہ پاسے جدو تسی گل کرو گے آخر کی اقوام متحدہ جیسا تقریر نہیں کی تھی جی اقوام متحدہ جیسا میں جواب دیتی جا رہا ہوں اس واسطے کہ ساڑھے کارکنان کہیں گے اسی بھی ناموس رسالت میں چوکیدار ہوں میں کہا اچھا جی اگر ایسی ناموس رسالت میں تقریر نہیں کی تھی اقوام متحدہ میں کہا حضور کی عزت کا مسئلہ آوے تے ناموس رسالت کی تقریر ہوگی اقوام متحدہ تے جدو آئی اقتدار کی گل تے چھاونی اول بنے میں نہیں گئے سو بھائی جے اقتدار دا مسئلہ آیا سی تے ایک جہاز بھرنا سی فواد ڈپو نو نال بٹھانا سی اسد عمر نو نال بٹھانا سی شاہ محمود نو نال بٹھانا سی ایک تقریر پھر جا کے جناب اقوام متحدہ کرنی سی بھائی میں نو حکومت تو لا دیتا گیا حضور دی عزت دا مسئلہ آوے اقوام متحدہ تقریر تے جے اپنی حکومت دا مسئلہ آوے تے پاکستان دی ہر شہر کو بھی کر دیتی جاوے تے تو ایک نو رونا حکومتہ نو کرو تیرے نام پہ جا فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا اور دو جہاں سے بھی نہیں تھی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں تو اپنی حکومت تو روڑ واسطے اتنا کوئی کرن واسطے تیار ہے جیسی حضور کی عزت واسطے اپنا سارا کچھ لینے واسطے تیار ہے رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک اور ایک اگر تبدیلی آئے گی اسلام کی تبدیلی کا تصور نہیں میں قرآن کو ثابت کر دینا اسلام کہتا جان حق وضاحت الباطل حق جانا تے باطل جانا اسی اقبال کو پوچھتے ہیں اقبال حق کی ہے اقبال کہتا قاہن و پاپا و سلطان و امیر بہار یک نقشیر صد نقشیر کی کہتا اے جناب ساری جناب دنیا کوئی جناب سردار بن کے وڈیرا بن کے عربی بن کے اجمی بن کے کوئی مالدار بن کے جاگیردار بن کے اقبال کہتا پوری جناب دنیا نو نچوڑ کے کھا رہا سن اور کوئی کاہن بن کے پادری بن کے اور ایک انسان سی لکھا اس کے شکاری سن اقبال کہتا پھر ہویا کی کہتا تامین حق بحقدارا سفر کہتا اتنی دیر وچ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا چاہ گئے تامین حق بحقدارا سفر بندگارا مسند خاکا سفر کہتا حضور نے آ کے حبشی غلامن مطابق اچھا تو بچار دیا اے دین ہی ہے بھائی سارے آلن ایدی غریب نال کھڑیا تے سب نالوں پہلے آگے غریب بھی ریڈی کر دے میں نے دسو ایک آئے انہاں کہ تبدیلی کرنی تبدیلی آیا چند چاڑے تو سب دیکھے پھر ایک آئے جناب اسا جناب ترقی کرنی اور ڈال لے آ رہے ہیں تے ڈالر تھلے آ رہا نہ ڈال پکڑا گیا نہ ڈالر پکڑا گیا دوویں شے آسمان تے جا کے لگ گئیاں ڈال اور ڈالر ہاں ایک کوئی شے انسان کو عزت دے سکتی غریب کو بھی عزت دے سکتی اور مسکین کو بھی عزت دے سکتی اور امیر کو بھی لین تے رکھ سکتی وہ حضور دا دین ہے بس ورنہ ایسے بڑے بڑے دعوے دار آئے آکے روٹی کپڑا مکان روٹی بھی گئی 2 وقت دی کپڑے جڑے سن وہ بھی لال ہے اور جناب مکان سن وہ بھی ڈھا دیتے اور جناب کیا جی ایسی غریبہ نال کھڑیا غریبہ نال صرف اور صرف کھڑا ہو سکتا تو حضور دا دین ہی کر سکتا اور غریب کو اگر کوئی کھڑا کر سکتا تو حضور دا دین کر سکتا اور قیامت تک کوئی دنیا کا ثبوت نہیں لیا سکتا کوئی نظام کیمونزم فلانا سوشلزم لبرلزم فلانا 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 نام نہاد اس سارے جناب نظام نہیں لیا سکتے اگر کسی انسان کو کوئی عزت دے سکتا تو حضور دا دین دے سکتا اور تسی اور میں حضور دا دین نال کھڑے بھائی اور یہ یاد رکھنا یہ کہنے لیے ہر ویلے لبیک دا نعرہ ہر ویلے لبیک دا نعرہ تو ہم لبیک والے مقام بھی کوئی نہیں میں کہتا ہوں تم دسیا اے صلاح الدین ایوبی کے بارے کتاب لکھی وہ ہے یورپی مورخ انہیں بڑی کوشش کی تھی حضرت صلاح الدین ایوبی کے خلاف گل کرن دی آخر اس نتیجے تے پہنچا کہ صلاح الدین ایوبی
کدی بھی فوجن کدی بھی طاقت کدی بھی اسلحہ کدی بھی ریزرو کدی بھی جناب ساڑے تو بعد نہیں ہویا انہاں کیا بعد نہیں ہویا تو انہوں ہرا کیوں نہیں سکے وہ تو فلسطین لے گیا سی وہ تو بیت المقدس سے مسلمانوں جمعہ پڑھا گیا اور سارا کوئی بیت المقدس مسلمانوں کے حوالے کر گیا تسی اس کو جناب کیوں نہیں قابو کر سکے انہیں کو پتہ کی کیا انہیں کیا ایک گل ہے انہیں کیا مسلمانوں کی صفحہ ہوئی سن 3 4 5 10 ساڑھیاں صفحہ ہوئی سن 70 80 100 15 20 40 50 ڈبل تو ٹرپل ہوئی سن انہیں کہا پھر لڑتے سو کیوں نہیں صلاح الدین ایوبی نے شکست دے سکے انہیں کہا صرف کوئی وجہ انہیں کہا این جنگ ہونی سی آر پار نظر آنا شروع ہو جاتا سی سال لگتا سی ہونے صلاح الدین ایوبی دی فوج نس جائے گی انہیں کہا فوج جو نعرہ لگتا سی نعرہ تکبیر انہوں نے شہید فوجی لوٹ کے لڑنے شروع کر دیا جدو فیض آباد والا معاملہ ہویا نا وزیر آباد والا اینا دے سارے پیو نے بڑھا لے اے یورپی یونین ایس سارے غلامہ دے حکمران غلامہ دے انہوں نے پیو نے بڑھا لے کہا توڑے کو لبیک والے قابو نہیں آتے انہوں نے کہا جی قابو کرنے ہیں انہوں نے پرچے بھی کٹ دیا انہوں نے ہتھکڑیاں بھی لانے ہیں انہوں نے جناب سارا کچھ کر دیا ایک کرتے کیا اے جناب انہوں نے کہا جناب اے باہر نکلن تاثیر ہے ہیلی کاپٹر تو جناب گولیاں بھی برسان دیا شیل بھی برسان دیا تیزاب بھی سٹ دیا انہوں نے کہا قابو کیوں نہیں آدھے انہوں نے کہا قابو سانو اسی فورساں بھی لا دیں سارا کچھ گرفتار کر کے جیلیں کو آ دیں فورس شیڈول لانے انہوں نے کہا قابو کیوں نہیں آدھے انہوں نے کہا جی ایک لبیک کا نعرہ لگتا ہر شے پٹی اوپر چلی اے ہوں یاد رکھنا سمری جمی لبیک کا نعرہ لگنا یہ ہر شے پٹی ہوئی بات رہے بھائی گل سنو کرونا آوے یہ سارے موت دے ڈر کو بڑھ کے بڑے بڑے جاگیردار بڑے بڑے سیاستدان بڑے بڑے جناب قوم دی فلاح دے نعرے لانا لے اندر بڑھ کے دستانے چاڑ کے منہ دے چھکے چاڑ کے بہ جان اے سانو موت آ جائے گی کون میدان ہے بھائی غریباں دے گھر جنہاں دے چلے مزدوراں دے بند ہو چکے سن انہاں دے گھراں وچ راشن کس نے دیتا اچھا پھر جب سیلاب آیا تے سارے اپنے اپنے مزے کر رہے سن کوئی لندن دے پیزے کھا رہے سی کوئی KFC تے میکڈونلڈ کھا رہے سی تے جناب پانی دے اندر لبیک جناب قوم دے نال کون کھڑا سی صحیح سچی سچی گل دسنا کون کھڑا سی ٹھیک ہے جی لبیک والے جدو مہنگائی آئی پیٹرول نے آسمان تے پہنچایا ادو قوم دے نال کون کھڑا سی جدو ختم نبوت دا مسئلہ آیا تے جانا کس نے دتیاں جدو ناموس رسالت دا مسئلہ آیا جیلہ تے جانا کنے دتیاں تے یار ووٹ دے حقدار ہو سکتے کوئی گل نہ ہوئے نہ کوئی سامنے دان کہ اسی قوم واسطے ایک ہی تھا کہ اسی آگے بالکل انہوں ووٹ دو ایک نکرن دے قابل بھی نہیں چلے ہو اس واسطے کہ اے ووٹ دے قابل انہاں دا قوم نو ویکھ چھڑیا کشمیر نو لبیک نے ویکھیا اے نے بیٹھے نے ویکھیا اے جڑے سارے اوتے بیٹھے سمریت موجود سن میں نے دسو نواز شریف کی عزت دا مسئلہ آیا کہ سارے روزہ ہوتے اور سارے بعد ایک دوسرے کے گریبان بھی چل گئے عمران خان کی عزت دا مسئلہ آیا کہ سارے روزہ ہوتے کہ حضور کی عزت دا مسئلہ آیا کہ کوئی ایک اسمبلی ممبر بھی نہیں سی میرا قرارداد پاس کر سکتا کہ اے جناب اس خنزیر نو باہر کڈو اے ووٹ کے حقدارن ہاں اسائے کیا رہا کہ ظلم بھی مٹے گا اور جناب ہر شے اجے روڈا ہوتے لبیک لگ رہا ہر شے کم رہی ہے اس طرح کر کے اور کہنے انم تکو میں کہا چلیا اے 313 ہو کے بدل چلے ڈکے گئے بھائی کس کس کا ووٹ لبیک واسطے نہیں ہے ہاتھ تھلے بند کوئی ہے کسر ووٹ کس کس کا لبیک کا کہ جان کس نے حضور واسطے رکھی ہوئی اور چلیا ووٹ کر رہے گا پچھے حضور پہ غلام مسالہ دینا اے صرف تحریک لبیک کے پرچی ہوئے یا پرچہ ہوئے حضور دے ناتے سنو غور کرو اے صرف تحریک لبیک کے پرچی ہوئے یا پرچہ ہوئے صرف حضور دے ناتے کہ باقی پرچی آلے تے پرچی آلے کوئی روندے ہویا جا رہا کوئی دائیں بائیں جا رہا بھائی یہ ٹھیک رو جاؤ ہاتھ بلند کرو لبیک کا نعرہ ہاتھ بلند ذرا پہلاؤں جاوے آدم کفر تک اور ان کو محمد ربی دے غلام یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند بہاروں کے فضا لا الہ الا اللہ میں تو آنے کو پوچھنا کہ دوسرا جواب دینا میرا مال بھی
میرا مال بھی لبیک واسطے، میرا مال بھی، میری جان بھی، میرا ووٹ بھی، میری سپورٹ بھی، صاحبزادہ صاحب کھڑے تے انہاں دے بوئے تے آگے ہی ہمیں یہ چاہیے ہے گڈیاں تے گڈیاں باہر کٹ کے لینیاں، موٹر سائیکل ہے جڑی چاہیے ہے حضور دے دین واسطے باہر کٹ کے لینی، اور کہے تے گل ہی کوئی نہیں پرچی، اسی تے پرچے دین واسطے تیار ہو جائے۔ صاحبزادہ صاحب نہ کرونا بھائی ہاتھ کھڑے کرو، تھپا کس سے لانا، کس سے بھائی، کس سے، کس سے، اور حضور کا دین آ کے رہے گا۔ میں اسلام آباد تو ہو کے آیا، ہر شہر اٹھی ہوئی پئی، نہیں سمجھ آئی جانو، ہر شہر اٹھی ہوئی پئی، اے منظر دس رہا کہ محمد عربی کا دین آ رہا، اور تسی اس وقت پیغام بھیجو، آواز جناب ایتھے جڑے بدماش بیٹھے انہوں نے کنوں تک بھی جاوے، اور جڑے اسلام آباد جھونڈے بیٹھے انہوں نے کنوں نہ بھی ٹکراوے کہ ہن نہ پلہ آیا، نہ تیر آیا، نہ نون آیا،